حمزہ ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ مریم بھی پڑھی لکھی تھی۔ گھر والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جلدی سے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے۔ دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پہلی رات وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ مریم کی جانب دیکھنے لگا۔ مریم، میری شہزادی کچھ پریشان سی ہو۔ مریم آہستہ سے بولی، کچھ نہیں حمزہ، بس یوں۔ حمزہ نے مریم کا ہاتھ تھاما۔ مریم یار، تم کو اتنا تیز بخار ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ مریم کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سر میں بہت درد تھا اور مریم کو سر درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حمزہ کا ایک دوست ڈاکٹر تھا۔ حمزہ امی کے پاس گیا۔ امی جان، مریم کو بہت تیز بخار ہے، وہ رو رہی ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا، چیک اپ کیا۔ تھکن کی وجہ سے مریم کو بخار ہوا تھا۔ میڈیسن وغیرہ دی، مریم کو آرام کرنے کا کہا۔ حمزہ کی گود میں سر رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ حمزہ آہستہ آہستہ مریم کا سر دبانے لگا اور مریم سو گئی۔ حمزہ سر دباتا رہا۔ فجر کی اذان ہوئی۔ حمزہ اٹھا، نماز ادا کی اور پھر مریم کے پاس آیا۔ اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا میری جان کو۔ ہاتھ تھامے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مریم نے کروٹ بدلی۔ ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں مریم کو بہت چبھ رہی تھی۔ چوڑیوں سے کچھ چمکتا ہوا سنگھار اتار کر اس کے چہرے پر بھی لگا تھا۔ مریم کی آنکھ کھلی۔ حمزہ ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ سے حمزہ کو آواز دی، میرے حمزہ محبت کے صدقے اتارتے ہوئے، جی میری مریم، قربان آپ پہ، سوری نا آپ کو اتنا پریشان کیا۔ حمزہ نے مریم کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ارے میری مریم، پریشان نہیں، میری جان نکال دی تھی آپ نے، اتنا رو رہی تھی، ساری رات نہیں سویا۔ اچھا اب بتاؤ کیسی ہو؟ مریم ہلکا سا مسکرائی، اب ٹھیک ہوں۔ یہ محبت کبھی زندگی میں کم نہ ہو، ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے سائے میں رکھنا۔ مجھے محبت نبھانا نہیں آتی، ہاں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ حمزہ نے ہاتھ چوما۔ ہائے میری پاگل، کون کمبخت بھلا آپ کے بنا جی سکے گا؟ اٹھو اب جلدی سے چینج کر لو، پھر گیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ مریم پہ پنک رنگ بہت جچتا تھا اور حمزہ کی فرمائش پہ ہی آج پنک رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ حمزہ مریم کو دیکھ کر دل میں ہاتھ رکھا، یا میرے اللہ، میری مریم کو بری نظر سے بچانا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، کسی دن میری دھڑکن رہ جانی ہے تم کو دیکھ کر۔ اتنا پیارا بھی کوئی ہوتا ہے بھلا؟ مریم مسکرانے لگی۔ حمزہ بس کریں، آپ تو بس مکھن نہ لگایا کریں، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں، آپ خود کو دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ دن گزرنے لگے۔ حالات ایسے تھے کہ حمزہ آفس سے 50 بار فون کرتا، میری مریم کیا کر رہی ہے، کھانا کھایا، حال پوچھتا، کچھ محبت بھرے الفاظ کہتا۔ مریم بہت خوش تھی، بہت خوش۔ حمزہ بہت خیال رکھتا تھا۔ مریم بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ حمزہ اپنے آفس کے کام میں مصروف رہنے لگا۔ کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ حمزہ اب تھک جایا کرتا تھا۔ وہ گھر لیٹ آتا، تب تک مریم سو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب حالات یہ تھے کہ حمزہ کے دونوں بھائی کوئی کام دھندا کرتے نہیں تھے۔ گھر کا نظام حمزہ ہی چلا رہا تھا۔ مریم کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ حمزہ سے اکثر کہتی تھی، اپنے بھائیوں کو کہو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ حمزہ مسکرا کر بات ٹال دیتا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ حمزہ بھی مریم کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ حمزہ جو کچھ کما کر لاتا وہ سب خرچ ہو جاتا تھا۔ مریم نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی، حمزہ آپ کے بھائی کیوں کچھ کام نہیں کرتے۔ دوسری جانب حمزہ خود مصروف زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ایک دن دونوں پاس بیٹھے تھے۔ مریم نے الگ گھر کی خواہش ظاہر کر دی، دیکھو حمزہ، میں آپ کے بھائی اور بھابھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ کی بھابھی نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں، گندی گالیاں دیتی ہیں جو مجھے برداشت نہیں۔ حمزہ بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، مریم یار تم ریلیکس رہو، میں بات کروں گا بھائی سے۔ لیکن مریم تھی کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مریم کی ایک ہی ضد تھی، الگ رہنا ہے بس، جو کہ مریم کا حق بھی تھا۔ حمزہ اب اپنے بھائیوں سے کیا کہتا؟ حمزہ نے بہت سمجھایا، مریم میں نے بھائی سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں 1 سال تک اپنا الگ گھر بنا لیں گے۔ لیکن مریم تھی کہ وہ اب بس ضد تھی، حمزہ اگر مجھے آپ الگ گھر میں نہیں رکھ سکتے تو میں امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ حمزہ کو بھی غصہ آیا، غصے سے چلا کر بولا، تم صاف کیوں نہیں کہتی، تم کو اب طلاق لینی ہے؟ مریم کانپتی آواز میں بولی، حمزہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حمزہ غصے سے بولا، وہی کہہ رہا ہوں جو تم چاہتی ہو، میں جانتا ہوں تمہارا عشق رہا ہے خالہ کے بیٹے کے ساتھ، تم اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اب وہ امریکہ سے واپس آ گیا ہے اور تمہارا پیار پھر سے جاگ گیا ہے۔ مریم نے شادی کے بعد ایک دن خود بتایا تھا حمزہ کو کہ اس کو کزن سے پیار ہوا تھا، لیکن وہ پھر امریکہ چلا گیا، اس لیے اسے چھوڑ دیا اور پھر آپ میری زندگی میں آ گئے۔
یہ غلطی ہوئی تھی مریم سے جو کہ مریم کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مریم رونے لگی۔ حمزہ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں۔ مریم نہیں جانتی تھی یہ شک کی آگ خود مریم کی وجہ سے جلی تھی۔ حمزہ چلا کر بولا جاؤ تم کو دے دوں گا طلاق۔ دونوں میں کافی تلخ کلامی ہوئی۔ صبح مریم اپنے بھائی کے ساتھ امی کے گھر چلی گئی۔ حمزہ آفس میں تھا۔ جب گھر آیا تو دیکھا مریم گھر پر نہیں تھی۔ معلوم ہوا وہ اپنی امی کے گھر چلی گئی ہے۔ بہت غصہ ہوا، دل چاہا ابھی فون کروں اور مریم کو طلاق دے دوں، لیکن خاموش ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے اسے، میرا خیال نہیں تو میں بھی کیوں کروں۔ اب کچھ یوں ہوا، کھانا بھابھی لوگوں کے گھر کھانے لگا۔ کچھ دن تو ٹھیک رہے، اب بھابھی لوگ بھی نخرے کرنے لگیں۔ کبھی کھانا دے دینا، کبھی کہنا ختم ہو گیا۔ ایک دن تو بڑی بھابھی نے کہا دیکھ بھائی حمزہ، تم ہوٹل سے کھانا کھا لیا کرو، ہم لوگ سو جاتے ہیں اور تم لیٹ آتے ہو۔ اب رات 12 بجے ہم سے تمہارے لیے کھانا گرم نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بار تھی۔ حمزہ کو محسوس ہوا اپنی مریم جیسی بھی تھی، چاہے رات کے 2 بجے جاتے وہ میرے لیے کھانا گرم کر کے لاتی۔ دل چاہا مریم کو فون کروں، اسے منا لوں، لیکن انا نے روک لیا۔ نہیں، مریم مردانگی پہ داغ لگ جائے گا، خود گئی ہے خود ہی آئے گی، بھاڑ میں جائے۔ دن گزرنے لگے، اب حمزہ کھانا باہر سے ہی کھا کر آتا۔ ایک دن رات کو بھوک لگی، نوڈلز بنانے لگا۔ کہاں بنانے آتے تھے، کوشش تو کی لیکن ناکام ہو گیا۔ پھر بھوکا سو گیا۔ بھائی بھابھی حال بھی نہیں پوچھتے تھے۔ حال کیسے پوچھتے، ہر کوئی تو آج کل مصروف ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا دیکھ حمزہ، وقت ضائع نہ کر، اگر مریم نہیں رہنا چاہتی تو طلاق دے دو اسے اور میری سالی کے ساتھ شادی کر لو۔ حمزہ خاموش ہو گیا، نہ جانے کیوں مریم کا بچھڑنا موت سا لگ رہا تھا۔ دوسری جانب مریم کے بھائی بابا سب نے فیصلہ کیا، مریم اگر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ایک رشتہ ہے ہمارے پاس، مریم کی طلاق کے بعد اسے رخصت کر دیں گے۔ مریم نہیں، حمزہ سے جدا ہونا نہیں چاہتی تھی، ہر روز انتظار کرتی تھی میرا حمزہ مجھے ایک بار فون کرے گا، مجھے بس ایک آواز دے، میں اپنے حمزہ کے پاس لوٹ جاؤں گی۔ حمزہ بھی یہی سوچ رہا تھا، مریم بس ایک بار مجھے چاہے ایک میسیج ہی کر لے، میں اسے لے آؤں گا۔ کچھ دن گزرے، حمزہ بازار میں کھڑا کچھ ضرورت کا سامان خرید رہا تھا۔ اتنے میں سامنے سے مریم گزری جو اپنی بھابھی کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے آئی تھی۔ مریم کو دیکھتے ہی دل تڑپ سا گیا، سوچا اسے آواز دوں، سینے سے لگا لوں۔ اتفاق سے حمزہ پہ مریم کی نظر پڑ گئی۔ مریم کا تو جسم کام کیا۔ حمزہ سامنے کھڑا تھا، داڑھی بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے گندے سے، رنگ بھی پیلا پڑ چکا تھا۔ مریم لپٹ جانا چاہتی تھی اپنے حمزہ سے، لیکن خاموش رہی۔ حمزہ نے نظریں ملائیں، پھر خاموشی سے چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن بس ایک انا جس نے روک رکھا تھا۔ مریم گھر جا کر بہت روئی۔ مریم کو بخار ہو گیا، سر درد سے پھٹنے لگا۔ 10 دن گزر گئے، لیکن مریم کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ بخار تھا کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مریم کی چھوٹی بہن نے حمزہ کو فون کیا، بھائی آپ ہی 10 دن سے بہت بیمار ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں۔ حمزہ نے سنا تو محبت تڑپنے لگی، جلدی سے بائک سٹارٹ کی، مریم کی جانب چل دیا۔ مریم کمرے میں پڑی نیم بے ہوش تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، بھابھی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے حمزہ تھا۔ سلام کیا، سب سے پہلے پوچھا مریم کہاں ہے۔ بھابھی نے اشارہ کیا اوپر کمرے میں ہے۔ حمزہ دوڑتا ہوا کمرے میں گیا۔ مریم کا بھائی حمزہ کو روکنے لگا، مریم کے بابا نے روک لیا، جانے دو اسے۔ مریم کروٹ لیٹے لیٹی ہوئی تھی۔ حمزہ مریم کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا، بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے مریم کے چہرے سے بال ہٹائے، آہستہ سے آواز دی۔ مریم کے کانوں میں جیسے ہی حمزہ کی آواز سنائی دی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں کھولی، سامنے حمزہ تھا۔ حمزہ ماتھے کو چوم کر بولا، پاگل یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ مریم نے ناراضگی میں منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حمزہ مسکرایا، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو چوم لیا۔ مریم کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، کان پکڑ کر بولا، معاف کر دو مریم کی محبت خوشبو بن گئی، پل بھر میں حمزہ کے سینے سے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ حمزہ نے کمر پر تھپکی دی، میری مریم بس، میں آ گیا ہوں نا، بس میری جان۔ مریم روتے ہوئے بولی، حمزہ میں نے مر جانا تھا آپ کے بنا، مجھے آپ خود سے جدا کر رہے تھے۔ حمزہ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، روتے ہوئے بولا، تم کو کیا لگتا ہے میں تمہارے بنا جی سکتا ہوں؟ تم کو کیسے بتاؤں، ایک سانس تمہارے لیے تڑپتا ہوں۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا یہ رشتہ بھی۔ مریم جو پچھلے 10 دن سے بیمار تھی، حمزہ کے سینے سے لگتے ہی جیسے شفا پالی ہو۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا جو مریم پچھلے 10 دن سے کچھ نہیں کھا رہی تھی، آج بریانی کی پوری پلیٹ کھا گئی۔ حمزہ کا ہاتھ زور سے پکڑتے ہوئے بیٹھی تھی، کبھی حمزہ کا ہاتھ چومتی، کبھی شکوہ کرتی۔
حمزہ نے باہوں میں اٹھایا. چل میری مریم، میری پیاری خوبصورت آنکھوں والی، اپنے گھر چلتے ہیں. آپ کے بنا گھر بے رنگ ہے. ہاتھ تھامے وہ مریم کو اپنے گھر لے آیا. مریم کو بتا رہا تھا، مریم اپنا ہم سفر اپنا ہی ہوتا ہے. سب لوگ بدل جاتے ہیں، ہم سفر ساتھ نبھاتا ہے. مریم نے کمرے کی حالت دیکھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی. حمزہ کی طرف دیکھ کر بولی، حمزہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ حمزہ مسکرایا، تمہارے بنا میں ایسے ہی بکھر گیا تھا. مریم نے پورا کمرہ صاف کیا، ہر چیز کو سلیقے سے رکھا اور کچن میں کھڑی حمزہ کو بتا رہی تھی کیا کیا بازار سے لے کر آنا ہے. حمزہ بہت خوش تھا، مریم کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا. مریم کے آتے ہی گھر میں رونق آ گئی تھی. پھر سوچنے لگا اگر میں لوگوں کی بات سنتا تو اپنا گھر تباہ کر دیتا اور پھر شاید میں مریم کو کھو دیتا. کانپتی آواز میں بولا، اگر کوئی میری طرح بے وقوفی کر رہا ہے، اپنی بیوی کو یوں چھوڑنے کا سوچ رہا ہے، یا کوئی لڑکی انا کی خاطر اپنے شوہر سے طلاق کا سوچ رہی ہے تو غلط کر رہے ہو. اپنی سوچ کو بدل لو، خدا کی قسم بس تھوڑا سا جھک کر دیکھو. زندگی بہت پیاری ہے، خوبصورت لگے گی. اپنی انا کو آگ لگا دو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جاؤ اور جاؤ اپنے ہمسفر کے پاس لوٹ جاؤ. اپنا ہمسفر جیسا بھی ہو وہ اپنا ہے. سب رشتے بدل جاتے ہیں، ہمسفر ساتھ رہتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ گزرا وقت یاد کریں اور محبت کے پل یاد کریں. جائیں اپنا گھر خاک ہونے سے بچا لیں. امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ.